اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 15 سے گرامیٹیکل انالیسس شروع کریں گے، اور اس آیت کے انالیسس کے لیے میں دعوت دوں گا رول نمبر 5 کو کہ وہ اس آیت کا انالیسس شروع کریں۔ جی رول نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 15 ہے ہمارے مد نظر۔ آیت مختصر ہے، البتہ پھر بھی طریقے کے مطابق ہم اس کو 3 حصوں ہی میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ہے من عمل صالحا فلنفسہ، اس حصے کی جانب چلتے ہیں اور اس کے کلمات کو دیکھتے ہیں۔ اس حصے میں ایک فعل عملہ، 4 اسماء من، صالحا، نفس اور ہا کی ضمیر ہے، اور 2 حروف فا اور لام ہیں۔ کلمات کی جانب چلتے ہیں تو سب سے پہلے من کی بحث اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم اس میں نئی ملی اور ممکن ہے دوسروں کے لیے بھی نئی ہوں، ظاہر ہے جس پہ میں نے کام کیا ہے اس لیے میں بیان کرنا چاہوں گی استاد کی اجازت سے۔ من اس میں شرط ہے، اور اس کے بعد اس کی جو نشانی ہے وہ ہمیں یہ ملتی ہے کہ اس کے بعد 2 جملے آئیں گے۔ اگر ہم ترکیب کے حساب سے دیکھیں تو جو پہلا جملہ آئے گا اسے شرط اور دوسرا جواب شرط یا جزا کہلائے گا، اور اس میں مہم یہ بات ہے کہ جو پہلا جملہ ہے وہ دوسرے جملے کا سبب بنتا ہے، جو کا معنی دیتا ہے یا جو کوئی۔ جو اسمائی شرط اور جواب شرط کو جزم دیتے ہیں ان کو اسمائی شرط جازمہ کہتے ہیں، اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اسمائی شرط بمعنی ان کے ہوتے ہیں۔ بس ایک فرق ہے کہ من کو اگر ہم جملے سے ہٹاتے ہیں تو جملے کا معنی ادھورا رہ جاتا ہے، یعنی مکمل معنی واضح نہیں ہوگا، جبکہ ان کو ہٹا بھی دیں تو معنی اپنی جگہ پہ رہیں گے۔ ایک اہم چیز جو ہے جو شرط کے معنی بیان کرتے ہیں اور ان کو ادات شرط کہتے ہیں۔ ان میں کچھ حروف ہیں اور کچھ اسماء ہیں اور کچھ جازم ہیں اور کچھ غیر جازم ہے۔ جازم کا مطلب یہ ہے کہ یہ جزم دیں گے، اور غیر جازم کا مطلب ہے کہ یہ جزم نہیں دیں گے۔ ادات شرط کے کلمے پہ اگر ہم غور کریں گے تو کیونکہ یہ سوال میرے اپنے ذہن میں تھا اس لیے میں بیان کریں گا، ممکن ہے دوسروں کو معلوم ہو۔ ادات کا معنی یہ ہے کہ وسیلہ یا ٹول، یعنی شرط کے معنی کے لیے جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ادات شرط کہتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہے وہ اس ذیل میں مہم ہے، وہ یہ ہے کہ حروف شرط اور اسمائی شرط کا فرق کیا ہے آخر۔ مثلا کیا کہیں بھی ہم حروف شرط لے آئیں گے اور کہیں بھی اسمائی شرط لے آئیں گے تو ہمیں ایک بات ملتی ہے جو کہ استاد ہی کی بات سے میں نے اخذ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حروف شرط میں صرف شرط کا معنی ہوتا ہے، جبکہ اسمائی شرط میں شرط کے ساتھ ہمیں ایک اور بہت مہم چیز ملتی ہے، وہ ذات، زمان یا مکان کے معنی بھی دیتے ہیں۔ تو کبھی ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی چیز اگر استعمال ہو، کوئی کلمہ استعمال ہوتا ہے، آخر معنی کیا ہے، تو اس طرح سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم شرط و جواب شرط کی صورتوں پہ آئیں گے تو اس ذیل میں ہمیں 4 صورتیں ملتی ہیں، ظاہر ہے ہم قرآن کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو یہ ہمیں 4 ہی کمبینیشن ملتے ہیں، اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، بس صرف ذہن میں ایک بات رکھنے کے لیے اشارہ دیتے ہوئے۔ ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی، ممکن ہے دوسروں کے ذہن میں ہو، وہ یہ ہے کہ شرط جو ہے وہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہو، یعنی ہم نے یہ بات کی ہے ابھی پہلے کہ من کے بعد مثلا 2 جملے آئیں گے تو وہ جو پہلا جملہ ہوگا، جو شرط بنے گا، وہ جملہ فعلیہ ہی ہوگا۔ مضارع ماضی ہو سکتا ہے، اس پہ بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن جو جواب شرط ہے وہ جملہ اسمیہ یا شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، یا جملہ انشائیہ۔ اس پہ ظاہر ہے استاد کی رہنمائی چاہوں گی کہ اگر اس میں کوئی اشتباہ ہو تو وہ اس کو درست کر دیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، شبہ جملہ نہیں ہوگا، ظاہر بات ہے، جواب شرط اسے جی آپ کو جملہ ہی بنانا پڑے گا نا۔ وہ یہ ہو سکتا ہے بس زیادہ سے زیادہ کہ وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے بس۔ تو استاد یہاں جو جیسے اگر ہم اس زیر بحث آیت کی بات یہاں کریں، پر یہ جو لے جی جی، نفسی، یہاں پر ظاہر بات ہے، اس کو ہم کچھ نہ کچھ بنائیں گے نا، اس کو ہم خبر بنائیں گے، اس کا مبتدا محذوف مان کے پھر ہم مبتدا پورا جملہ اسمیہ جو ہے جواب شرط جی بنائیں جی گے نا۔
جی یہاں پہ ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر کیونکہ میرے زیر بحث آیت میں کلمہ من موجود ہے، تو اس سے متعلق ایک جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ مثلا من ہے اور ہم جانتے ہیں کہ من کی کچھ اقسام ہیں، تو ہم اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ اگر باقی چیزوں پہ ہم بحث نہیں کر رہے، ابھی ہم صرف جملے کے شروع میں ہیں، آیت کے شروع میں، تو اس ذیل میں کچھ جگہ پہ 4 اقسام بیان ہوئی ہیں، کچھ نے 5 بیان کی ہیں۔ البتہ 3 موٹی اقسام جو ہیں میں ان کی بات کروں گی استاد کی اجازت سے، وہ من شرطیہ، من موصولہ اور من استفہامیہ ہیں۔ جو میری زیر بحث آیت میں ہے وہ من شرطیہ ہے۔ اس کا جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد 2 جملے آتے ہیں اور یہ جملے کے آغاز میں آتا ہے۔ البتہ اگر ہم اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں اور ہم یہ سوچیں کہ جو من استفہامیہ ہے وہ بھی جملے کے آغاز میں ہی آتا ہے، لیکن اس کے بعد 2 جملے، 2 فعل نہیں ہوں گے، اور وہاں اگر ہم ترجمے کی طرف جائیں گے تو سوال کا معنی ملے گا ہمیں، جبکہ من شرطیہ میں ایسا نہیں ہے، شرط کا معنی دے گا۔ اور جبکہ جو من موصولہ ہے وہ جملے کے وسط میں آتا ہے اور 2 جملوں کو ایک دوسرے سے باہم ملاتا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل ہے، البتہ میں اس سے گزر جاؤں گی اور آگے کی طرف چلتے ہیں۔ اگر ہم صرف اعراب کی بات کریں من شرطیہ کی، تو استاد محترم فرما چکے ہیں اس سے پہلے ایک بار کہ اگر من شرطیہ ہے تو اسے مبتدا بنائیں گے، یہ ایک ترکیب ہو گئی اس کی۔ اور جو لیکن اس کی صورت کیا ہوگی، اس کی شرط یہ ہے کہ بعد میں آنے والے جملے میں مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر موجود ہو، یا فعل لازم کی صورت میں، ظاہر وہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، یا شبہ جملہ یا اسم ہو اس کے بعد، جب یا فعل متعدی ہو اور مفعول کی ضرورت پوری ہو جائے، یعنی مفعول وہاں ذکر ہو۔ دوسری ترکیب یہ بنے گی کہ من کو مفعول بے مقدم بنائیں گے جب آگے والے فعل کا مفعول بے موجود نہ ہو، کیونکہ یہ ہمیشہ جملے کے شروع میں آتے ہیں۔ اور اعراب کی اگر بات کریں تو 3 اعراب اس کے بارے میں بیان ہوئے ہیں: مرفوع جب یہ مبتدا ہو، منصوب جب کہ یہ مفعول بے ہو، اور مجرور جب یہ اس سے پہلے مضاف ہو یا حرف جر موجود ہو۔ تو یہ من کے ذیل میں کچھ بحث تھی جو کہ میں نے خود اس پہ کیونکہ تھوڑا سا کام کیا ہے تو بہتر سمجھا کہ اس کو بیان کر دیں۔ ایک اور چیز اس ذیل میں آتی ہے شرط جواب شرط کے سلسلے میں، کہ جواب شرط پہ فا کا داخل ہونا کب واجب ہو جاتا ہے، اور یہ استاد محترم کا ہی بیان کیا ہوا سبق ہے جو میں آپ لوگوں کو بیان کر رہی ہوں۔ اسی کچھ صورتیں ہیں، ایک یہ کہ جب وہ جملہ اسمیہ ہو، دوسرا یہ کہ امر، نہیں اور استفہام ہو، جن کو طلبی افعال کہتے ہیں۔ ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب وہ فعل جامد ہو، یعنی وہ افعال جس میں صرف ایک ہی صیغہ ہو، مضارع اور امر وغیرہ نہ ہوں، جیسے لیسا اور اسا، یا پھر قد، مائے نافیہ، لن، سا، سوفا اور کانما سے شروع ہو، اور جب جواب شرط پر فا ہو تو فعل مضارع اخف نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، من کے ذیل میں کافی لمبی بحث ہو گئی، اگلے کلمے پہ چلتے ہیں۔ عملا ماضی ہے، واحد مذکر غائب، عین، میم اور لام اس کے مادہ حروف ہیں، ثلاثی مجرد، فعلا یفعلو کے وزن پر باب سین سے ہے، سمع یسمعو یعنی عملا یعملو، مصدر ہے عملن۔ یہاں پر اس کا فاعل موجود ہے جو کہ ضمیر بارز ہوا ہے، اور پہلے اور ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے اور چوتھے صیغے میں فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی۔ اس کے جو معنی ہمیں ملتے ہیں وہ عمل کرنا ہے، اور شرط کی وجہ سے معنی بنے گے وہ عمل کرے گا۔ اگلا کلمہ صالحن، یہ اسم ہے، صاد، لام اور ہا اس کے حروف ہیں، مفرد اور مذکر ہے، نیک اور اچھا کے معنوں میں ہے۔ اگلا جو کلمہ ہے وہ فا ہے، جو کہ حرف ہے، جواب شرط پہ آیا ہے اور تو کا معنی دیتا ہے۔ اگلا کلمہ لام، حرف جارہ ہے، کے لیے۔ اگلا کلمہ نفس ہے، اسم ہے اور نفس اور جان کے معنی میں آتا ہے اور مفرد ہے، مؤنث ہے۔ اس حصے کا جو آخری کلمہ ہے وہ ہا کی ضمیر ہے، جو کہ متصل مجرور ہے، مفرد مذکر غائب، اس کی کے معنی۔ کلمات کو جوڑنے کی طرف چلتے ہیں، تو من اس میں شرط مبتدا ہے، عملا فعل بفاعل ہے یعنی جملہ فعلیہ، فعل شرط ہے، اور شرط کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ فعل مجزوم ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ مضارع مجزوم ہوتا ہے، ماضی اپنی اسی حالت میں باقی رہتا ہے۔ محلن مجزوم کہیں گے لیکن ظاہراً مجزوم نہیں ہوگا، اگر ظاہر یہاں مضارع ہوتا تو یقیناً مجزوم ہو جاتا، لیکن یہ ماضی۔ صالحن، ہمیں یہ ملتا ہے کہ صالحن سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ محذوف موصوف کی صفت ہے، اور یہاں جو موصوف ہے وہ مفعول مطلق عملہ ہے، یعنی ایسا مصدر جو فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے وہ مفعول مطلق کہلاتا ہے، یا پھر نوعیت، کیفیت یا تعداد کو بیان کرنے۔ بہرحال یہاں پہ یہ مفعول بے ہے، اور فعل نفس سے ہی جواب شرط فا آئی ہے، فائے جزائیہ،
لام حرف جارہ ہے، اور نفسہی کی طرف اگر ہم چلیں گے تو یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، یعنی مرکب اضاف جو کہ مجرور ہوا ہے لام حرف جارہ سے۔ ترکیب کچھ اس طرح بنے گی، فلنفسہی میں نفسہی مجرور ہے لام حرف جارہ کے لیے، اور یہ جار مجرور مل کر متعلق ہیں۔ استاد اس پہ ذرا نظر فرمائیے گا اور جہاں اشتباہ ہو اس کو کریکٹ کر دیجیے گا۔ ہمیں یہ ملتا ہے کہ متعلق ہیں مبتدائے محذوف کی خبر، جی یعنی کچھ ایسا ہوگا کہ من عملا عملا صالحا، یعنی جس نے عمل صالح کیا تو اس کا نفع یا اس کا عمل اسی کے نفس کے لیے، یعنی نفع اسی کے نفس کا ہے۔ جی جی، یعنی مبتدا اور اور خبر دونوں محذوف ہیں، ٹھیک ہے۔ جی، اور عملا صالحا فعل بفاعل پلس مفعول بے، جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہے من مبتدا کی، اور جو من مبتدا ہے وہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہے۔ یہ یہاں تک کا انالیسس۔ اس میں اگر اعراب کی طرف ہم آئیں تو فلنفسہی والا وہ جواب شرط ہے، اور جواب شرط دو شرائط کے ساتھ محلن مجزوم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ادوات شرط، جو ہم نے ابھی کہا کہ ادوات شرط جازم ہو، یعنی از اور لو سے نہ ہو، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ من جازم ہے۔ دوسرا یہ کہ جواب شرط پہ فا یا اضافہ فجائیہ ہو، یعنی فائے رابط ہو۔ تو یہاں کیونکہ من ادات شرط میں سے استعمال ہوا ہے جو کہ جازم ہے، اور فائے رابط بھی جواب شرط پر داخل ہے، تو جواب شرط محلن مجزوم ہوگا۔ اب ترجمے کی طرف چلتے ہیں، تو جو تحت اللفظی ترجمہ ہے وہ من عملہ، جس نے عمل کیا، صالحن اچھے یا نیک، فلنفسہ ہی تو اس کی ذات کے لیے۔ ترجمہ کچھ یوں بنے گا، جو نیک عمل کرے گا تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ یہ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ ہے، اور ایک اور ترجمہ ہمیں یہ ملتا ہے، جس نے کوئی نیک عمل کیا تو وہ اسی کے لیے۔ بس اس حصے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرط جواب شرط کی ایک بحث مہم تھی، اور دوسرا یہ کہ جواب شرط کس کس قسم کا ہو سکتا ہے۔ اگلے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ ومن اساء فعلیہا، اس حصے میں ایک فعل اساء، دو اسما من اور ہا کی ضمیر، اور تین حروف واو، فا اور الا ہیں۔ کلمات کی طرف چلتے ہیں۔ واو حرف عطف ہے، اور من اسم شرط ہے، اس کی گفتگو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، اور اسا کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سین، واو اور حمزہ اس کے حروف ہیں۔ یہ اسا یسیو مصدر اساءتن ہے استعمالی، لیکن جو اس کا اصلی تھا وہ اسوا یسویو اسواءن تھا۔ محموز میں محموز لام ہے، کیونکہ لام کلمہ حمزہ ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں چینجز کس طرح ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ فاعل اس کا ضمیر مستتر ہوا ہے، اور ظاہر ہم جانتے ہیں کہ جائز ہے کہ یہاں پہ ضمیر مستتر ہو یا اس میں ظاہر ہو۔ معنی اس کے ناپسند ہونا، برا ہونا، بگڑ جانا لازم میں، اور اگر متعدی میں جاتا ہے تو برا لگنا یا کسی چیز کو بگاڑ دینا، خراب کرنا، برائی کرنا۔ اگلا کلمہ پھر وہی حرف ہے، جواب شرط پہ آئے، پھر تو کے معنی میں الا حرف جارہ پر، اور پھر ہا کی ضمیر ہے، ضمیر متصل مجرور۔ یہ ظاہر ہم اس پہ بھی بات کر چکے ہیں، اس پہ ہمیں گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ معنی اس کے اسی۔ تجزیے پہ چلتے ہیں۔ ومن حرف عطف اور اسم شرط، اسا فعل شرط پلس فاعل، تو یہ جملہ فعلیہ بن گیا۔ فعلیہا حرف عطف جواب شرط ہے، یہ اور جار مجرور مرکب جاری ہے، تو یہ جار مجرور مرکب جاری۔ اچھا، اگر اس کے ایک تھوڑی سی، جیسے ہم نے وہاں پہ معنی پہ بات کی تھی، یہاں بھی معنی یہ ہے کہ برائی اسی کے نفس پر ہے، یعنی اس کا نقصان اسی کے نفس کے لیے، یہ متعلق ہوں گے۔ استاد یہاں پہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو متعلق بنیں گے یہ کس کے متعلق کریں گے؟ ظاہر بات ہے یہ بھی اسی طرح ہی ہوگا نا، جو خبر معذوف ہوگی، ٹھیک ہے، یا اس کو خبر، سیم۔ ہم اس کو خبر بنا دیں گے، مبتدا معذوف ہو جائے گا، اور ظاہر بات ہے یہ خبر تو بنے گی نہیں خود، یہ بھی اس خود تو خبر کے خبر بنے متعلق ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ جی جی۔ اسا جملہ فعلیہ ہے، فعل بفاعل، اور یہ فعل شرط ہے۔ اسا فعل شرط خبر بنے گا، شرط جواب شرط مل کے خبر بنے گے من مبتدا کی، اور مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ ہو کے واو عاطفہ سے عطف ہیں پچھلے جملے پر، تو یہ معطوف ہو جائے گا، اور پہلا جملہ یعنی پہلا والا حصہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے وہ معطوف علیہ ہو جائے گا۔ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ ومن اسا، اور جو برائی کرتا ہے، فعلیہا تو اسی پر ہے، اس کا ذمہ۔ با محاورہ ترجمہ کچھ اس طرح بنے گا، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے، یا اور جو برائی کرے گا تو اسی پر وبال ہو۔ آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ سما الی ربکم ترجعون، اس حصے کے کلمات میں دیکھتے ہیں تو سما ملتا ہے ہمیں، حرف عطف ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ حرف ترتیب اور تراخی دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی پہلے نے پہلا کام کیا اور دوسرے نے اس کے بعد مگر کچھ تاخیر سے دوسرا کام، یعنی جیسے جا زیدن سما علیون، معنی اس کے پھر ہیں۔ الہ حرف جارہ ہے، تک یا کی طرف۔ رب یہ مفرد مذکر ہے، رب کے معنوں میں ہے۔ کم
ضمیر متصل مجرور ہے اور جم مذکر کی ضمیر ہے اپنے. جو فعل ہے وہ فعل مضارع ہے ترجے جم مذکر حاضر نواصیغہ ہے. اس کے حروف مادہ را جیم اور عین ہے. ثلاثی مجرد ہے, مجہول ہے اور متعدی ہے. باب ذوت سے ضربا یضربو کے وزن پر ہے. رجا یرجو رجوعاً. اس میں استاد ہمیں رجوعاً بھی ملا ہے اور مرجعاً بھی ملا ہے. اس کی ذرا سا وضاحت فرما دیں کہ یہ دو مصدر کیوں استعمال ہوں. 5 5 6 6 مصدر بھی آ جاتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. تو استاد پھر معنی کے حساب سے اس میں کیا فرق آ جائے گا رجوعاً اور مرجعاً؟ کئی مرتبہ ایک ہی معنی ہوتے ہیں, کئی مرتبہ معنی مصدر کے بدلنے سے معنی بدلتے ہیں. فاعل اس کی واو کی ضمیر ہے اور معنی اس کے ہمیں ملتے ہیں کہ پلٹنا اور واپس ہونا لازم میں. اگر متعدی میں جائے گا تو پلٹانا اور واپس کرنا کے معنی. پھر واو کی ضمیر ہے اگلا کلمہ, ضمیر متصل مرفوعی ہے جم مذکر. تجزیے کی طرف چلتے ہیں تو سما حرف عطف الی ربکم جار مجرور. یہاں ربکم خود مرکب اضافی یعنی رب اور کم ملا کے مرکب اضافی بنتے ہیں جو کہ مجرور ہوتے ہیں الی حرف جارہ کے لیے. ترجعون فعل بفاعل, اصل یہاں پہ فاعل نہیں ہے نائب فاعل ہے کیونکہ متعدی فعل ہے. یہ جملہ فعلیہ بن گیا. تو ترجعون فعل بنائب فاعل جملہ فعلیہ الی ربکم مرکب اضافی مجرور ہوا الی حرف جارہ کے لیے. اور یہ مرکب جاری متعلق ہیں فعل ترجعون کے. یہ فعل اپنے فاعل یعنی نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ثم سے پچھلے جملے پر عطف ہو رہا ہے. اس کا جو مفہوم ہے ترجمہ ہے وہ تات اللفظی میں ثم پھر الی ربکم اپنے رب کی طرف, ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. با محاورہ اگر ترجمہ دیکھیں تو پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ایک ترجمہ میں پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سر آخری سوال یہ ہے کہ یہاں ایک جگہ میں ترجمے میں ہی ملا ہے, تو یہاں ہی کا معنی کس طرح سے بیان ہوا ہے یہ فرما دیں. جی, ہی اس لیے آیا نا کہ الی ربکم جو ہے وہ مقدم کر دیا گیا متعلق کو. درست ہے. استاد پھر یعنی ایک جگہ ہمیں یہ ملا اور ایک جگہ ہی نہیں ملا, تو یعنی جو ترجمے کے حساب سے اگر الی ربکم جو ہم نے مقدم کیا تو ہی آنا چاہیے, ضروری ہے. جی جی بالکل آنا چاہیے. درست ہے سر, بس ہمیں یہی کنفیوژن تھا. یہاں پہ آیت کا اختتام ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ سر. من تمام کلمات کو کلمہ کی اقسام کے اعتبار سے تقسیم کرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہاں پر من شرطیہ ہے, اور من شرطیہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد 2 جملے ہوتے ہیں. تو یہاں پر 2 جملے ہیں, عمل صالحا ایک جملہ اور دوسرا جملہ جو ہے وہ فلی نفسی ہی کی صورت میں ہم بنا لیں گے. اس کے بعد ترکیب کرنے کا طریقہ جو ہے جملہ شرطیہ کا جس میں اسم الشرط استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ من شرطیہ کو مبتدا بنایا جاتا ہے اور شرط اور جواب الشرط جو ہوتا ہے, جو 2 جملے ہم نے لیے تھے ان کو ملا کر خبر بنا دیا جاتا ہے اور پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. اب من جو ہے یہ مبتدا ہو کر سائڈ پہ ہو چکا ہے. اب ہم شرط والے حصے کو انالائز کریں گے. عمل صالحا ہمارے سامنے آ رہا ہے جس میں عمل فعل ہے, ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے, صالحا جو ہے یہ مفعول بھی ہے, لیکن چونکہ یہ صفت کا صیغہ ہے لہٰذا اس کا موصوف محذوف ہے اور وہ عملاً کی صورت میں ہے. اور اگر عملاً کو ہم مصدر کے طور پہ لیں تو پھر وہ عملاً صالحا جو ہے وہ مفعول مطلق بنتا ہے, اور اگر اس کو ہم ایز اے ناؤن لیں تو وہ پھر مفعول بھی بنتا ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط ہو گیا, جس کا جواب الشرط جو ہے وہ فلی نفسی ہی کی صورت میں, جس جواب الشرط یا جزا پر فا داخل ہوا ہے, اور لی نفسی ہی جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں لام جارہ ہے, نفسی ہی مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ مجرور ہے, اور یہ جار مجرور جو ہے یہ خبر بن رہا ہے ایک محذوف مبتدا کی. گویا محذوف مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مضموم جواب الشرط بن رہا ہے. شرط اپنے جواب شرط سے مل کر خبر بن گیا من مبتدا کے لیے, اور من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے ومن اساء فعلیہا, اس کی ترکیب بھی بالکل اسی جملے کی طرح ہوگی. اس میں واو کو عطفہ قرار دے دیا جائے گا, من شرطیہ ہے, اساء یہ شرط ہے, اور علیہا جو ہے یہ جار مجرور خبر ہے ایک مبتدا محذوف کی, اور شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر خبر بن گیا من مبتدا کے لیے, اور من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. واو عطفہ کی وجہ سے اس کا عطف ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے. اس کے بعد آخری جملہ ہے ثم الی ربکم ترجعون, اس میں ثم عطفہ ہے, الی ربکم جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں الی حرف جر ہے, ربکم مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہو کر مجرور ہے,
اور یہ مقدم ہے، متعلق ہے اصل میں ترجعون فعل کے، تو یہ متعلق مقدم کہلائے گا، اور ترجعون فعل مضارع کا صیغہ ہے، علامت مضارع پیش والی ہے، عین کلمہ زبر والا ہے تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، را جیم عین اس کا مادہ ہے، رجع یرجعو دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، لوٹنا کے بھی اور لوٹانا کے معنی میں بھی، تو فعل لازم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، متعدی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ لازم سے مجہول نہیں بنتا، لہٰذا یہ متعدی سے مجہول بنا ہوا ہے۔ واو ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا نائب فاعل ہے، اور فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، لیکن الی ربکم اس کا متعلق مقدم ہے، تو ہم کریں گے کہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اس کا عطف ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے۔ اس طرح ہمارے جو ٹوٹل 3 جملے بنے تھے ان کا انالیسس آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت کا ایتھینٹک ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے کہ من عمل صالحا، جس نے کوئی نیک عمل کیا، فلنفسہ تو وہ اسی کے لیے ہے، ومن اساء فعلیہا اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے، ثم الی ربکم ترجعون پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو عبدالسلام صاحب نے ہی کا ترجمہ جو کیا ہے وہ اس متعلق مقدم کی وجہ سے کیا ہے۔ تو آیت مکمل ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے سوالات ہیں کہ جو مبتدا معذوف مانا گیا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، تو وہ ہم محمود صافی صاحب کی مدد لے کر، ان کی کتاب کی مدد لے کر ہم اس میں سے دیکھ لیں گے۔ میں اس پہ سے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ وہ کون سا ہے۔ محمود صافی صاحب نے محذوف مانا ہے یہاں پر عملہ، یعنی پہلے جملے میں انہوں نے کہا ہے فَعَمَلُهُ لِنَفْسِهِ، اور دوسرے جملے میں بھی انہوں نے اسی طرح فَعَمَلُهُ عَلَيْهَا، اس طریقے سے انہوں نے مبتدا جو ہے وہ عملہ کو محذوف مان کر بات کو مکمل کر دیا ہے۔ اور جس جملے میں لام اور الا اکٹھے آ جاتے ہیں تو لام جو ہے وہ فار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور الا جو ہے وہ اگینسٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو لی نفسی ہی یعنی اس کے حق میں ہوگا نیک عمل، اور علیہا اس کے اگینسٹ ہوگا اس کا برا عمل۔ اور اس کے لیے بہترین ایگزامپل یاد رکھی جا سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا وہ جملہ جس میں آپ نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل بنے گا لک، یا پھر تمہارے خلاف دلیل بنے گا علیک۔ تو اس طریقے سے ہم اس آیت کا انالیسس جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی 15 نمبر آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔